بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا مرضت فهو یشفین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ اپنا انتہائی قیمتی ٹائم نکال کر ویڈیو کو واچ کرتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ آپ کی محبتیں اور حوصلہ افزائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قیمتی نالج، مفید معلومات شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو انتہائی معلوماتی اور قیمتی ویڈیو ہے، یعنی کہ فسٹولا کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک گفتگو چل رہا ہے وہ ہے اینل فسٹولا، یعنی پیری اینل فسٹولا۔ ٹھیک ہے، یہ پیری اینل فسٹولا یعنی کہ جو مقد کا ایریا ہوتا ہے وہاں پر یہ ڈیزیز نمودار ہوتی ہے۔ سابقہ ویڈیو میں اس کی علامات بھی بتائی ہیں، میڈیسن بھی بتائی ہیں، آج بھی میڈیسن بتائیں گے، لیکن ایک اس کا میڈیکلی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی یعنی کہ پیشنٹ اس کا ٹیسٹ کروانا چاہے، اینل فسٹولا یعنی کہ جو مقد کے ساتھ تھوڑا پھنسی دانہ بن جاتا ہے۔ آج اس پر بات کریں گے کہ یہ دانہ کیوں بنتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، جو پی پریشر کا ایک ٹریک بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے اور یہ متواتر مسلسل اس مصنوعی راستے سے اخراج ہوتا رہتا ہے۔ اور ہائی اینل فسٹولا میں تو یہ نہیں کہ اس کے ڈبل ٹریک ہو جاتا ہے، ایک اس کا منہ بیک کی طرف بن جاتا ہے اور دوسرا منہ اس کا اندر مقد والے ایریا میں بن جاتا ہے جہاں سے یہ پی پریشر اخراج ہوتا ہے۔ تو آج اس پر یعنی کہ بات کریں گے کہ وجہ بننے کی کیا ہے، کہاں پہ ہماری باڈی میں یعنی کہ یہ پی پریشر اتنا جمع ہے جہاں سے یہ بدن باہر نکالنا شروع کرتا ہے، پھر نکالتے رہتا ہے، وہ راستہ ہی بند نہیں ہونے کے نام لیتا۔ تو اس کا ایک ٹیسٹ ہے، اگر کوئی یعنی کہ بندہ پیشنٹ اس کو ٹیسٹ کے ذریعے دیکھنا چاہے کہ لو فسٹولا ہے یا ہائی فسٹولا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایم آر آئی کا یعنی کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، نارمل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں یعنی کہ ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر جو سرجن ہوتا ہے وہ اس سے یعنی کہ کافی حد تک رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فسٹولا کس کنڈیشن میں ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو پیری اینل فسٹولا ہے یہ کیوں بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قدرت نے جو سسٹم انسانی رکھا ہے وہ انتہائی مفید ہے انسان کے۔ انسان خود اس کو یعنی کہ بگاڑتا ہے، جب وہ سسٹم بگاڑتا ہے انسان قدرت سے دور ہوتا ہے، اپنے آپ کو دور کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قدرت نے پاخانے والے راستے میں چھوٹے چھوٹے حدود بنائے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے حدود بنائے ہیں۔ میں کوشش کروں گا یعنی کہ تھوڑا سا اس کا ایک گھنٹے کے اوپر نا آپ کو یعنی کہ بتا بھی سکوں کہ آپ یوں سمجھیں یہ ایک ٹریک ہے، ٹھیک ہے، پاخانے کا ٹریک ہے، اس کے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے یہاں پر غدود ہوں گے، اور یہ غدود جو ہیں یہ ان کا کام کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے، ان کا یعنی کہ دودھ بننے کا یعنی کہ قدرت نے کیا یعنی کہ راز رکھا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندے کا پاخانہ اخراج ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے، تو یہ غدود جو ہوتے ہیں ان کے اندر وہ پانی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے، جو ہی پاخانہ اس ٹریک سے آتا ہے تو ان کا منہ کھل جاتا ہے اور پاخانے کے ساتھ نمی لگ جاتی ہے اور پاخانہ ایزی یعنی کہ آرام سے اس ٹریک سے خارج ہوتا ہے، اسٹول پاس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ٹریک ہوتا ہے انتہائی جو ہوتا ہے نازک ٹریک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اگر آپ کسی بھی جانور کی ڈلیوری کا کیس دیکھیں، انسان کا دیکھیں، تو کیسا قدرت نے یعنی کہ وہاں پہ ایک سسٹم لگا ہوتا ہے، پہلے پانی کی ایک تھیلی بنتی ہے، جلی ہوتی ہے، ریشدار مواد ہوتا ہے، پھر اس جو چیز بچی یا بچہ ہوتا ہے یا جاندار کا ہوتا ہے اس کا یعنی کہ ڈلیوری ہوتی ہے۔ تو قدرت نے اسی وجہ سے اس پاخانے والے ٹریک میں یہ غدود رکھے ہیں، جب پاخانے کا اخراج ہوتا ہے تو ان غدودوں کا منہ
اس پاخانے والے ٹریک پر کھلتا ہے اور اس سے جو قطرہ نمی کا وہ پیپ کا نکلتا ہے وہ پاخانے کے ساتھ لگ جاتا ہے اور پاخانہ ایزیلی یعنی کہ مقصد سے خارج ہوتا ہے، بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر یعنی کہ پاخانہ انتہائی سخت ہو، ہارڈ ہو، تو پھر اس ٹریک میں یعنی کہ کٹ لگ جاتا ہے، فشر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک اور علامت ہے۔ لیکن یعنی کہ وہ بھی علامت یہی ہے کہ پاخانہ سخت ہارڈ ہوتا ہے تو وہ فشر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہ حدود جو ہیں جہاں سے وہ پیپ ریشہ خارج ہو رہا ہوتا ہے، تو کیوں خارج ہو رہا ہوتا ہے، یہ یعنی کہ حدود ہے۔ وہاں پر ایک آپ یوں سمجھیں کہ اللہ پاک نے ایک یہ ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے کیمرے میں شاید یہ جو ہے یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ریکٹم وہاں پر یعنی کہ ایک وہ آپ بنا لیں جو پٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ پاخانے کو کنٹرول کرتا ہے، پاخانہ بندے کے کنٹرول میں رہتا ہے، یعنی کہ جو ہی سگنل ہوتا ہے واش روم کا کہ بندے کو حاجت ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ پاخانہ خارج ہونے چاہتا ہے، پاخانہ آ رہا ہے، تو پھر وہ اس کو روک کے یعنی کہ کسی جو اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں واش روم ہوتا ہے یا جگہ بنی ہوتی ہے اس جگہ تک، یعنی کہ وہ اس پٹھے کو یعنی کہ ذریعے پاخانے کو روک کے وہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے جو واش روم ہوتے ہیں۔ ایسا تو قدرت نے نہیں بنایا کہ جو پاخانہ اوپر سے آئے نیچے سے خارج ہو جائے، یہ تو بڑا یعنی کہ عجیب سا مسئلہ ہونا تھا۔ یہ بھی ایک بیماری ہے جو خواتین کو خاص کر یعنی کہ ڈلیوری کے بعد کچھ خواتین کو ہو جاتی ہیں، ان خواتین کو ہوتی ہیں جو غریب طبقہ کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جب ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈلیوری کے ٹائم کسی مطلب اچھے لیڈی ڈاکٹر کے بجائے وہ دائی کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں اور ڈلیوری میں بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے۔ ڈیلے ہونے کے بعد یعنی کہ وہ مسئلہ ان خاتون کے ساتھ اکثر بن جاتا ہے، وجینل ایریا میں بن جاتا ہے یا یعنی کہ اس ریکٹم ایریا انس ایریا میں مقد کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ بننے کا امکان ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو یعنی کہ حدود ہے یہ اس کا منہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پاخانہ اوپر سے خارج ہوگا، اس کا منہ کھلے گا، اس کے ساتھ یعنی کہ یہ نمی لگ جائے گی۔ اگر اس کا منہ قدرتی طور پہ نہ کھلے، یہ جو یعنی کہ حدود صاف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے بنایا ہے، تو ہوتا پھر کیا ہے کہ یہ جو ہے حدود یہ اس طرح یعنی کہ ٹریک بنا کے وہاں پہ آ جاتا ہے، یہ مقد کا ایریا، ٹھیک ہے، ریکٹم ایریا، یعنی کہ یہ پھر اس سائڈ پہ مصنوعی راستہ بناتا ہے، پانی ریشہ وہاں پہ آنا شروع ہوتا ہے، وہاں پہ آنا شروع ہوتا ہے، وہاں پہ جمع ہوتا ہے اس ایریا میں، اور پھر یہ جو جگہ ہے وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے، سوج جاتی ہے، ریڈش آتی ہے، پھر کچھ ٹائم یعنی کہ یہ پیپ ریشہ وہاں پہ ہلکا تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا رہتا ہے۔ جب زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ پیپ ریشہ جو ہوتا ہے بیکٹیریا کا بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، تیزابی ہوتا ہے، اور پھر یہ جلد سے باہر نکلنے کا مصنوعی خود راستہ بنا لیتا ہے۔ پھر یعنی کہ اس ٹریک سے یہ ہوتا یعنی کہ یہاں سے پانی ریشہ جو پیپ ہے یہ مقد کے ساتھ سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے ٹریک اس یعنی کہ پٹھے کے اوپر یہ ہائی یعنی کہ ہوتا ہے ہائی فسٹولا۔ اگر یہ جو پٹھے کے نیچے ہے وہاں پہ یعنی کہ جو دانہ ہے اس سے اگر کوئی یعنی کہ اس طرح کا بن جائے ٹریک تو یہ لو فسٹولا یعنی کہ میڈیکل کے ٹرم میں کہیں گے کہ یہ لو فسٹولا ہے۔ یہ اس پٹھے کے اوپر یعنی کہ یہ جو ٹریک بنے گا تو ہائی فسٹولا بن جائے گا، اور بھی اس کی کافی اقسام ہے، لیکن آپ ان دونوں کو یعنی کہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس فسٹولا کا جو میکانزم ہے آپ اس کو سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اپریٹ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹریک اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ میڈیسن سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹریک بند ہوتا ہے اور اس کا جو یعنی کہ کس وجہ سے یہ منہ اس کا نہیں کھول رہا، یہ سمجھنے والی چیز۔ یہ جو حدود ہے مثال کے طور پہ اس نے ادھر سے فلو کرنا ہے، جو اس کے اندر پیپ ریشہ قدرتی طور پہ خارج ہونا ہے، اس نے مقد کے ساتھ ادھر تھرو کرنا ہے، لیکن اس کا منہ نہیں کھل رہا، بند ہو گیا۔ اب اس کی بندش کو کھولنے کے لیے ہومیوپیتھی میڈیسن استعمال ہوتی ہیں جو اس کا قدرتی طور پہ منہ کھولتی ہیں، آہستہ آہستہ کھولتی ہیں اور اس ٹریک کو وہ بند کرتی ہیں، وہاں سے پیپ ریشہ آنا بند ہوتا ہے اور اس ٹریک کا منہ کھلنا شروع ہوتا ہے آرام سے۔ لیکن اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے،
ابتدائی طور میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے اندر یعنی کہ مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ اس کنڈیشن میں بن جاتا ہے، بہت زیادہ کرونک ڈیزیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر 5 سے 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا اس کا یعنی کہ جو فسٹولا اینل پیری اینل فسٹولا، یہ اس کا یعنی کہ ٹریک ہوتا ہے، اس طریقے سے یعنی کہ یہ خارج ہوتا ہے، اور وہاں پر جو حدود ہیں وہ اپنا پیپریشا جو ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں۔ قدرت کا یہ نظام ہے، تو اس قدرت کے نظام کے ساتھ جو بندہ کھیلتا ہے وہ کھیل کیا کھیلتا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اس کو وہ لوگ کھیلتے ہیں زیادہ تر جو پاخانے کو روک کر رکھتے ہیں۔ یہ پچھلی ویڈیو میں قبض والی جو ویڈیو گزری ہے وہاں پر بھی یہ ذکر کیا ہے، اور بواسیر کی ویڈیوز میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ پاخانے کو بالکل روکنا نہیں چاہیے۔ یہ روکنے والی عادت انسان کی اس کو بہت زیادہ تکلیفات میں لے کے جاتی ہے۔ یہ روکتے وہ لوگ ہیں زیادہ تر جو ڈرائیور ہوتے ہیں، درزی لوگ ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، دفتری ورکر ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو زیادہ ایمرجنسی میں انہوں نے پھنسایا ہوتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے، پاخانے کو روک لیتے ہیں، اور روکنے کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، مزید پھر بواسیر بن جاتی ہے۔ بواسیر کے بعد یہ اینل فسٹولا کا شکار ہو جاتا ہے بندہ۔ جن کو بواسیر ہوتی ہے اکثر انہی لوگوں کو یعنی کہ یہ اینل فسٹولا کا بیماری بھی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن عادتاً یعنی کہ اس کا کامن یعنی کہ ڈیزیز یہ دونوں پیشنٹ جو ہوتے ہیں، فسٹولا والے بھی، کانسٹیپیشن والے بھی، فسٹولا والے، تینوں پیشنٹ پاخانے کو روکتے ہیں۔ روکنے کی ان کو عادت ہوتی ہے، فوری طور پہ جو ہی خراج ہونا پاخانہ چاہتا ہے واش روم نہیں کرتے، ڈیلے کرتے ہیں، قدرت کے قانون کے ساتھ یعنی کہ یہ کھلواڑ کرتے ہیں۔ کھلواڑ کرنے کے بعد نتیجہ تن یہ ان ڈیزیز کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا اس فسٹولا کا یعنی کہ مختصر سا ایک معلوماتی ویڈیو، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں سے یہ پیپریش آتا ہے، مختلف جو ہے وہ یعنی کہ لوگ وجوہات کریں گے، لیکن یہ اس کا میڈیکل کے حساب سے جو ہے کہ یہ اس کا اس طریقے سے یعنی کہ ٹریک بنتا ہے، اور یعنی کہ پیپریشا خارج ہوتا ہے۔ بہت سی میڈیسن بھی ہیں جو میڈیسن یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں، اور اس بیماری کو یعنی کہ روکنے کے لیے جو میڈیسن ہیں وہ لیکوپوڈیم اور کاسٹیکم ویگنی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ کلکیریا سلف 6x اور کلکیریا فاسٹ 6x اور کالی سلف 6x آپ اس کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائے گا۔ میرے سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی جگہ پہ کمی پیشی ہو گئی ہو تو ایڈوانس آپ ویور سے، آپ لوگوں سے معذرت کرتے ہیں۔ انسان ہے، سمجھنے میں، سمجھانے میں غلطی لگ سکتی ہے، کمی پیشی ہو سکتی ہے، واسطیت انسان معافی کے بھی طلبگار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس ٹریک کو سمجھ تھوڑی سی آئی ہو، نہ بھی آئی ہو تو آپ بتائیں گے، مزید اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔